أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے میرے سارے سسٹرز؟ اللہ آپ سب کو خیر اور عافیت سے رکھے اور آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم نے اللہ کے حکم سے 15 حدیثیں مکمل کر لیے۔ اللہ کا ہی فضل اور کرم ہے جو ہم نے 15 حدیثیں مکمل کی، الحمدللہ۔ تو آج ہم حدیث نمبر 16واں کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل معروف صدقہ کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہر نیکی صدقہ ہے۔ تو اس آیت کی دلیل دیکھتے ہم قرآن سے، سورہ البقرہ آیت نمبر 263 میں، قول معروف ومغفرۃ، ایک اچھی بات اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد دکھ پہنچایا جائے۔ اس تفسیر کا خلاصہ ہے، یہ آیت بتاتی ہے کہ کسی کو اچھی بات کہہ دینا یا اس کی غلطی معاف کر دینا بھی ایک نیک عمل ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نظر میں، اس کے نزدیک یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ یعنی معروف، اچھا رویہ، نرم بات کرنا، مسکرا دینا، یہ سب کیا ہے؟ صدقہ ہے، الحمدللہ۔ کیا صرف مال دینا صدقہ ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ کیا صرف ہم صدقہ مال سے ہی کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اتنا نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں ہیں، پر میں بھی صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم کس چیز کا صدقہ کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی عزت کا صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس طرح کہ اگر کوئی مجھ سے جھگڑا کرتا ہے یا غصہ کرتا ہے یا گالی گلوچ کرتا ہے تو میں غصہ نہ کروں گا، اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کہا، تمہارا صدقہ اللہ نے قبول کیا، اور یہ بہت بڑا صدقہ ہے، اور صدقہ دینا، اس کی ترغیب کرنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، خواہ تمہیں ایک کھجور کا صدقہ دینا پڑے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس صدقے کو پالتے ہیں، اور قیامت کے دن احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ اس کو کر دیں گے، اور تم دیکھ کر حیران ہوں گے کہ میں نے تو اتنا سا صدقہ کیا تھا اور اللہ نے اس کو اتنا عزت دے دیا، الحمدللہ۔ اگر کوئی آپ سے ملتا ہے تو ویٹ نہ کرے کہ وہ آپ سے آ کے مل کر سلام کرے، آپ خود ہی اس کو پہلے سلام کرے۔ سلام میں پہل کرنا بھی ایک صدقہ ہے، الحمدللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے کہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، بیوی کے حقوق کو پورا کرنا صدقہ ہے، استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے، راستے سے کانٹے، پتھر، ہڈی ہٹانا بھی صدقہ ہے۔
اندھے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے، گونگے بہرے کو اس کی بات سمجھا دینا صدقہ ہے، نوافق سے رہنمائی حاصل کرنا صدقہ ہے۔ ایسا شخص جو آپ کی مدد کے لیے پکارے اور آپ نے اس کی مدد کی تو وہ بھی صدقہ ہے۔ جس بندے کی نظر کمزور ہے آپ اس کی رہنمائی کر دے صدقہ ہے۔ اچھی بات کہہ دینا صدقہ ہے، کسی بھائی کے کسی کام میں مدد کرنا صدقہ ہے، کسی کو پانی کا ایک گھونٹ پلا دینا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ راستے سے کسی قسم کی چیز جو کسی مسلمان کو تکلیف دے اسے ہٹا دینا صدقہ ہے۔ جو تم میں سے اپنی بیوی کو کھلائے صدقہ ہے، جو اپنے بچے کی پرورش پہ خرچ کرے وہ صدقہ ہے، جو اپنے خادم کو دیتا ہے وہ صدقہ ہے، جو اپنے جان پر اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اس کو طاقت ملے اور وہ اس صحت کے ساتھ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو لگائے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ کسی مسلمان کو مسکرا کر ملنا صدقہ ہے، اپنی ڈول سے دوسرے کے ڈول میں پانی ڈالنا صدقہ ہے، اپنی جیب سے کسی کی ضرورت پوری کر دینا صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے گھر میں مہمان آتا ہے تو 3 دن تو آپ خدمت کرتے ہی ہیں، اس کا بھی اجر ہے الحمدللہ، پر اس کے بعد وہ جو کچھ کھاتا ہے وہ صدقہ ہے۔ اپنی تکلیف سے کسی کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ 2 مسلمان کے درمیان صلح کر دینا صدقہ ہے۔ کسی شخص کی مدد کرنا، کسی کو اپنی سواری پر لے جانا صدقہ ہے۔ اگر کسی کے پاس سامان زیادہ ہے وہ اٹھا نہیں سکتا تو اس سامان کو اٹھانا اور اس کے سواری تک پہنچا دینا صدقہ ہے۔ نماز کے لیے جب تم گھر سے نکلتے ہو تو ہر قدم پر چلنا صدقہ ہے۔ کسی کو قرض دینا صدقہ ہے، قرض دے کر کسی کو مہلت دینا صدقہ ہے۔ کسی نے درخت لگایا اور وہ کوئی انسان، جانور یا پرندہ کھائے تو صدقہ ہے۔ جب کسی مسلمان سے ملو اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دو یہ بھی صدقہ ہے۔ الحمدللہ۔ تو دیکھو کتنے چیزوں میں اللہ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں صدقہ کا درجہ دے دیا، سبحان اللہ۔ ہم یہی سوچتے ہیں نا آج تک کہ صرف مال میں ہی صدقہ ہوتا ہے، ہم نے کسی کو مال دے دیا، کسی غریب کی مدد کر دی مال کے ذریعے تو صدقہ ہے، لیکن نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں صدقہ رکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ تو آج سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کرتے ہوئے، یہ سب چیزیں ہمیں یاد رکھتے ہوئے، یہ نیکیاں کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرنے کی یا اللہ یہ نیکی میں نے تیرے لیے کی ہوں، تو اسے صدقے کے درجے تک پہنچا کر قبول فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ حدیث سمجھ میں آئی ہوگی اور انشاءاللہ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے صدقہ بڑھاتے جائیں گے، اپنے صدقے میں اضافہ کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔